اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و مکرم خواتین و حضرات، نماز میں مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا الحمدللہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ بعض احادیث شریف کے ذخیرے سے ناواقف لوگ اور صرف تعصب کی بنا کے اوپر یا اپنی لا علمی کی بنا کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سماعت کیجئے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ سنن ابو داؤد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ اب بر صغیر کے جو ناشرین ہیں انہوں نے اسے متن کے اندر نہیں بلکہ حاشیے کے اندر لکھا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت، ابراہیم کہتے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھیں۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت، حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں، میں نے ابو مجلس سے سوال کیا ہاتھ کس طرح رکھیں؟ انہوں نے کہا ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کا باطن رکھیں۔ علامہ ابن ترکمانی نے یہ حدیث پاک لکھی۔ ابن حزم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، روزہ جلدی افطار کرنا، دیر سے سحری کرنا یعنی اس کے وقت کے اندر، اور روزہ جلدی افطار کرنا اس کا وقت ہو چکا ہو، جب روزے کا افطاری کا وقت ہو چکا ہو۔ نماز میں ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس کے علاوہ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ انہوں نے منتقل الاخبار کے اندر مسند امام محمد اور ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب وہ جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ان کے آپ دلائل سماعت کیجئے۔ واجب الاحترام جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ان کی ایک دلیل سنن کبریٰ کی بہقی کی روایت ہے، حضرت وائل بیان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث کے متعلق علامہ ابن ترکمانی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند کے اندر محمد بن حجر ہیں، اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے چچا سعید سے منکر روایات بیان کرتا ہے، اور ایک راوی اس حدیث کے اندر ام جبار ہے، یہ غیر معروف ہے۔ نیکی نے کہا اس حدیث کو معمل بن اسماعیل نے بھی روایت کیا ہے۔ صاحب کمال نے ذکر کیا ہے کہ اس معمل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی حدیث کی کتابیں دفن کر دی تھی، اور محض وہ اپنے حافظے سے حدیثیں بیان کرتا تھا، نقل کرتا تھا، اور یہ شخص کثیر الخطا تھا اور میزان میں ہے۔ امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث تھا، یعنی اس حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہے معمل بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ منکر الحدیث تھا۔ امام ابو حاتم نے اس کے متعلق کہا یہ کثیر الخطا ہے۔ امام بہقی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب ہے۔ محترم خواتین و حضرات،
اس روح ابن مسیب، یہ جو راوی ہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھنے والی روایت کے راوی ہیں، تو روح ابن مسیب کے متعلق ابن عدی نے کہا یہ ثابت اور یزید رکاشی سے غیر محفوظ احادیث روایت کرتا ہے۔ ابن حبان نے کہا یہ موضوع احادیث روایت کرتا ہے، اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن عدی عمر نے کہا یہ سارق الحدیث ہے۔ ابو یعلا موصلی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ پھر امام بہقی نے ابو مجلس سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کو نقل کیا ہے، یہ صراحتاً غلط ہے۔ ابو مجلس کا مذہب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ ابن معین نے امام بہقی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بغیر سند کے ابو مجلس کی طرف یہ کیسے منسوخ کر دیا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ ابو مجلس کا تو مذہب جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ ابو حزم نے کہا ہے کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے مزید دلائل اور ان کی تشریحات اور ان کے اوپر جو جرح ہے وہ آپ سماعت کیجئے۔ وہ لوگ جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اوپر احادیث پیش کرتے ہیں ان کے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ضعیف ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر۔ محترم خواتین و حضرات، یہ روایت جو ہے یہ تین طرح سے منقول ہے۔ ایک، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو لکھا، اسی حدیث پاک کو، لیکن اس کے اندر علی صدرہ یعنی سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا، علی صدرہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ تحت سرہ کے الفاظ ہیں، یعنی ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تو یہ حدیث پاک تو اس طرح ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک وائل بن حجر والی ابن خزیمہ میں روایت کی گئی ہے۔ ابن خزیمہ میں علی صدرہ کے الفاظ ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں اس حدیث کے نقل کرنے والوں میں محمد بن اسماعیل بھی ہیں، اور محمد بن اسماعیل جو ہے اس کے حوالے سے ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، امام ابو حاتم نے کہا یہ کثیر الخطا ہے، اور امام ابو زرعہ فرماتے ہیں وہ آخر عمر میں بہت غلطیاں کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے وائل بن حجر کی، جس کی روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، اس روایت کے اندر سفیان ثوری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سفیان ثوری کا اپنا مسلک جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اگر یہ روایت قابل عمل ہوتی تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرتے اور اپنا خود جو ہیں وہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے۔ حالانکہ سفیان ثوری جو ہیں جو اس حدیث کی روایت کے اندر آ رہے ہیں، سند کے اندر آ رہے ہیں، ان کا اپنا عمل جو ہے اور ان کا اپنا موقف جو ہے وہ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک وائل بن حجر والی یہ امام بزاز نے بھی نقل کی ہے، لیکن وہاں پہ علی صدرہ کے لفظ یعنی سینے پہ ہاتھ رکھنا اس کی بجائے علی عند صدرہ کے الفاظ ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں اس میں ایک راوی محمد بن حجر ہیں، یہ بہت سے منکر روایات کا راوی ہے۔ الغرض یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں یہ جو روایت ہے یہ تین طرح سے منقول ہے۔ ایک میں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جو ہے وہ ذکر ہے، یہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ دوسری جو اس کی جس طریقے سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی گئی اس میں محمد بن اسماعیل ہیں راوی، تو محمد بن اسماعیل کے اوپر بڑی جرح ہوئی ہے، اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تیسری طریقے سے جو روایت یہ منقول ہے اس میں محمد بن حجر جیسے راوی ہیں، پھر اس حدیث سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اس حدیث پاک کی روایت اور سند کے اندر ایک راوی ہیں عاصم بن کلیب۔ اب عاصم بن کلیب کی یہ روایت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے۔ اور انصاف کیجئے، جب ہم ترک رفع یدین کے اوپر کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں نماز میں، جب ہم ترک رفع یدین کے اوپر حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر عاصم بن کلیب ہے، تو یہ لوگ عاصم بن کلیب کے اوپر جرح کرتے ہیں، یہ راوی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم عدم رفع یدین کے اوپر دلیل پیش کرتے ہیں عاصم بن کلیب کی تو یہ کہتے ہیں یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ہم ان سے
سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اوپر دلیل مانگتے ہیں یا جو دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے عاصم بن کلیب کی روایت جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں. تو جب ہم آپ کو اس کی دلیل دیں تو اس کے اوپر آپ جرا کر دیتے ہیں اور یہ درست نہیں. اور لیکن جب آپ سے کچھ دلیل مانگی جائے تو پھر آپ عاصم بن کلیب جو ہے ان کی روایت آپ پیش کر دیتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتی ہے. محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے تسہیل الوصول کے اندر غلام مصطفیٰ امن پوری غیر مقلد نے لکھا ہے، اس میں امام سفیان ثوری کی تدلیس ہے، باقی سند حسن ہے. اسی طرح صلاۃ الرسول مع تخریج کے اندر عبد الرؤف سندھو غیر مقلد نے لکھا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، کہ محمد بن اسماعیل یہ جو ہے نسی الحفظ ہے. محترم خواتین و حضرات، اب ایک غیر مقلد جو ہے اس کی سند کو سفیان ثوری کی تدلیس کے علاوہ حسن کہہ رہا ہے، اور دوسرا غیر مقلد اس کی سند کو محمد بن اسماعیل کے ساتھ جو ہے وہ ضعیف کہہ رہا ہے. اب پہلے تو یہ اپنا فیصلہ کریں ان دونوں میں سے جو ہے وہ درست کون ہے. واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، غیر مقلدین کے محدث عبد الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب ابکار المنن کے اندر لکھتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل ضعیف ہیں جو سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. ایک دلیل یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں مسند امام احمد کی. مسند امام احمد کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں یہ کہ اعلیٰ صدر ہی حضور علیہ السلام نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھا. محترم خواتین و حضرات، یہ جو مسند امام احمد کی روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں سماک بن حرب نے تفرد اختیار کیا ہے اور اس کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ سماک جب تفرد اختیار کرے تو اس کی روایت دلیل نہیں بن سکتی. امام جریر نے کہا کہ یہ جو روایت مسند امام احمد کی پیش کرتے ہیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والی، اس کے اندر راوی ہیں سماک. اس کے بارے میں امام جریر کہتے ہیں کہ میں سماک کے پاس آیا، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو میں واپس چلا آیا اور اس سے سوال ہی نہ کیا، اور میں نے کہا یہ بے عقل ہے. میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ راوی جو ہیں سماک، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ راوی عادل نہ تھا، لہذا اس کی روایت بھی صحیح نہیں. اس کے علاوہ اس کی روایت میں سفیان ثوری ہیں اور ان کا اپنا جو مسلک ہے وہ تو ناف کے نیچے باندھنے کے حوالے سے ہے، ناف کے اوپر باندھنے کے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے. تو سفیان ثوری کا اپنا عمل جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا. اسی طرح جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں وہ ایک دلیل مراسل ابی داؤد سے بھی پیش کرتے ہیں. تو طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا سینے کے اوپر نماز کے اندر. محترم خواتین و حضرات، یہ جو مرسل حدیث پیش کرتے ہیں اس کے اوپر پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ان کے نزدیک تو مرسل جو ہے یہ حجت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مرسل حدیث کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ مرسل حدیث ہے تو اس کو آپ حجت مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر دلیل کے طور پہ آپ اسے پیش کیوں کرتے ہیں؟ یہ محترم خواتین و حضرات، اس میں ایک راوی مدلس ہے اور ایک راوی مجروح ہے. ایک راوی ثور بن یزید یہ مدلس ہے. اس حدیث کی سند کے اندر امام ابن عساکر فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث میں عجائب ہیں، اس کی حدیث میں مناکیر ہیں. نسائی نے اس کی تضعیف کی اور کہا یہ قوی نہیں. تہذیب تاریخ دمشق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی سلیمان بن موسیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ محدثین نے جو ہے وہ کلام کیا ہے. فرمایا کہ یہ حدیث پاک جو سلیمان ابن موسیٰ سے روایت ہے اس کے اندر تضعیف ہے اور یہ قوی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے اوپر دلیل دیتے ہیں ان کی ایک اور دلیل ہے. چنانچہ طبرانی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت وائل سے وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پہ رکھا. واجب الاحترام، یہ جو طبرانی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، یہ جو طبرانی کی روایت پیش کرتے ہیں، اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی گردن کا مسح کیا جائے. تو وہ لوگ جو سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. اسی حدیث کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے، تو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے.
تو اس وقت جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا طبرانی کی حدیث سے ثابت ہے، تو اس وقت یہ صحیح نہیں ہوتی، اور لیکن جب سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اوپر دلیل کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ بطور دلیل اسی کو حدیث کو پیش کر دیتے ہیں اور اس وقت یہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، لہٰذا زیر ناف ہاتھ باندھنا، محترم خواتین و حضرات، میں نے پہلے آپ کے سامنے احادیث پیش کی ہیں، تو یہ سنت کے مطابق ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور وہ جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اوپر احادیث ہیں، ان کی تمام احادیث کے اندر جو ہے وہ بڑی محدثین نے جرح کی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ضعیف روایات ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔